الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے احسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. ناظرین کرام، میں نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 77 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے احسان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو احسان کرنے کی توفیق دے، آمین. ناظرین کرام، احسان یہ لفظ حسن سے نکلا ہے. حسن کا معنی ہوتا ہے کوئی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے تفضل، یعنی کسی آدمی کو اس کی مزدوری سے زیادہ دینا. مثال کے طور پر مزدوری طے ہوئی 100 روپیے، لیکن 100 روپیہ تو یہ عدل ہے، یعنی انصاف ہے. ہم نے معاہدہ کر لیا 100 روپیہ کا کہ مزدوری ہم آپ کو 100 روپیہ دیں گے، تو 100 روپیہ ہم نے دے دیا. یہاں احسان کیا ہوگا؟ 10 روپیہ بڑھا کر کے جو دیا وہ احسان ہے. پھر احسان کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ عبادت میں انتہا درجے کو پہنچ جانا، یعنی اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرنا کہ آدمی کو پتا چلے کہ سامنے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، عبادت میں وہ غرق ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 8، جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کہ تم اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، یا پھر یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا یہ احسان ہے. قرآن کریم کے اندر احسان 12 جگہوں پر مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ احسان اور بھی دوسرے لفظوں کے ساتھ قرآن کریم میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قصاص معاف کرنے کے وقت بھی احسان کا لفظ استعمال کیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. اگر بھائی سے قصاص معاف کر دیا جائے تو قتل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو دیت اس پر لاگو ہوگی اس کو اچھی طریقے سے ادا کرے اور ان کو دیت دے دے. وہ قصاص میں بدلے کے طور پر تو نہیں مارا جائے گا، لیکن جس بھائی کو اس نے مارا ہے اس میں وہ مال دے گا، مال ادا کرے گا. اس کی جان تو بچ جائے گی لیکن اس کے بدلے وہ مال دے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال کیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں بھی احسان کا لفظ استعمال کیا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 229 الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. احسان کا لفظ آیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اگر تیسری مرتبہ طلاق نہیں دینا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم اچھی طریقے سے اپنے گھر پہ رکھیں یا پھر اس کو اچھی طریقے سے جدا کر دیں، یعنی تیسری طلاق دے کر عورت کا معاملہ رفع دفع کر دیں. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہر چیز میں احسان ہونا چاہیے. آپ اس جملے پر غور کیجئے کہ احسان بہت جامع لفظ ہے اور جہاں بھی وہ آتا ہے لوگوں کو ابھارتا ہے کہ لوگ اچھے طریقے سے اس چیز کو ادا کریں. کبھی احسان کا لفظ استعمال ہوا کہ لوگ اتباع کرے کن لوگوں کی؟ اچھے لوگوں کی، سلف صالحین کی اچھے طریقے سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اچھے طریقے سے احسان کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احسان کا لفظ عدل کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90، کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. تو عدل کا معنی ہم سمجھ گئے انصاف کرنا. جس بھائی سے جتنا معاہدہ ہوا ہے اتنا دینا، یہ عدل ہے، انصاف ہے. اور اس سے کچھ زیادہ دینا اس کا دل رکھنے کے لیے تو یہ احسان ہے. پھر اسی طریقے سے احسان اور بھی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ جو آدمی ہم پر احسان کرے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی کے احسان کا بدلہ احسان سے دیں. اگر ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے
تو کم سے کم اس کا شکریہ تو ادا کریں کہ بھائی صاحب جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، آپ نے میرے ساتھ یہ احسان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 60، اللہ نے کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جائے۔ قرآن کریم میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ احسان کے تعلق سے آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے، وہ اکیلا مذہب ہے جو بوڑھے ماں باپ پر دھیان دینے کی تلقین کرتا ہے۔ جائیے دیکھیے دنیا کے حالات کیا ہیں۔ آج بوڑھے ماں باپ کو رکھنے کے لیے اولڈ ایج ہوم بنائے گئے ہیں جہاں حکومت ان کا خرچہ اٹھاتی ہے، لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں چھوڑ آتے ہیں، لیکن اسلام نے بوڑھے ماں باپ کو بھی چھوڑنے کی تلقین نہیں کی ہے، اس کے ساتھ احسان کرنے کے لیے کہا ہے۔ آپ لفظ احسان قرآن کریم کے اندر دیکھنا چاہیں گے تو کم سے کم کئی جگہوں پر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے لیے آیا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ جب تم بچے تھے تو کس طریقے سے ماں باپ نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، آج وہ بوڑھے ہو گئے، تم اس کو یوں ہی چھوڑ دو گے؟ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کے تعلق سے ہمیں بہت ساری نصیحت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنو اسرائیل سے بھی عہد و پیمان لیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کا لفظ وہاں آیا، احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152 میں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کہیے آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ناپسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ لوگ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ نساء سورہ نمبر 4، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ ذکر ہوا احسان کے بارے میں وہاں بھی کہ منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ ان پر احسان کریں اور چھوڑ دیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 62، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ اب غور کیجئے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احسان کے لفظ کو استعمال کیا ہے۔ احسان کا لفظ دوسرے اور معنی کے لیے بھی آیا ہے کہ وہاں ایمان کے ساتھ آیا تو کبھی عمل کے ساتھ آیا تو کبھی تقویٰ کے ساتھ آیا تو کبھی اسلام کے ساتھ آیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے، احسن، کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا اور کہا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے عمل کیا، ہم ان کے عمل کو برباد نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کے عمل کا اچھا بدلہ دیں گے۔ تو کبھی اسلام کے بارے میں آیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 112، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه، کیوں نہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے تو وہ محسن ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، اللہ کے پاس ان کا بہترین بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کی تلقین کی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2317، نبی نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی بھی آدمی کا بہترین اسلام تو وہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار چیزوں کو چھوڑ دے، بیہودہ باتوں میں نہ پڑے، اس کا بہترین اسلام ہے۔ اب احسان ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ احسان ہم کیا چیز میں کریں گے؟ غور کیجئے، احسان بات کرنے میں بھی ہے، یعنی آدمی جب بات کرے تو اچھی چیز زبان سے نکالے، فالتو چیز زبان سے نہ نکالے، کیونکہ ہماری زبان سے جو بھی چیز نکلتی ہے دونوں طرف فرشتے موجود ہیں، وہ تمام چیز فوراً نوٹ کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جی جو چیز ہماری زبان سے نکلی یوں ہی بیکار ہو جاتی ہے، نہیں، ہرگز نہیں،
یہ 2 فرشتے ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں. قیامت کے دن بالکل ریل کی طرح ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں نظر آ جائے گی کہ ہم نے اپنی زبان سے کیا کہا. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی کی زبان سے جو بھی لفظ نکلا ایک نگران فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے. محترم ناظرین, انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے عنوان احسان کے ساتھ, مگر ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی خدمت میں عنوان احسان لے کر دوبارہ حاضر ہیں. احسان کیا ہے بات کرنے میں؟ بات کرنے میں احسان یہ ہے کہ آدمی درست بات کہے. بات کرنے میں احسان یہ ہے کہ آدمی کسی کو گالی نہ دے. بات کرنے میں احسان یہ ہے کہ آدمی کسی کو برا بلا نہ کہے. بات کرنے میں احسان یہ ہے کہ آدمی غیبت نہ کرے, کسی کی چگلی نہ کرے. تو یہ زبان کے ساتھ احسان کرنا نہیں ہوا. گالی دینا زبان کے ساتھ احسان کرنا نہیں ہوا. کسی کو برا بلا کہنا زبان کے ساتھ احسان کرنا نہیں ہوا. پھر اسی طرح غلط چیز کو چکھنا زبان کے ساتھ احسان کرنا نہیں ہوا. زبان کے ساتھ احسان تو وہ ہے کہ ہم صحیح چیز کھائیں. شراب پینا زبان کے ساتھ احسان کرنا نہیں ہوا. سور کا گوشت کھانا زبان کے ساتھ احسان کرنا نہیں ہوا. مردار کو کھانا زبان کے ساتھ احسان کرنا نہیں ہوا. تو گویا کہ کھانا پینا چکھنا یہ تمام چیز اگر ہم غلط کرتے ہیں تو ہم زبان کے ساتھ احسان نہیں کر رہے ہیں. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 83. تم جب بات کرو لوگوں سے تو اچھی بات کرو, اچھی بات کرو, اپنے زبان سے اچھی بات نکالو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زبان سے غلط بات نکالتے رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ میں بہت تیز مار کھاؤں, مجھے بہت اچھا آتا ہے, لوگ میری تعریف کرتے ہیں. آپ جانتے نہیں کہ اگر اس طریقے سے آپ فالتو بولتے رہیں گے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی حیثیت ختم ہو جائے گی. لوگ بولیں گے کہ یہ پھینکنے والا ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ پہلے تولے پھر بولے. یہ فارمولے پر عمل کیا جائے تو ہم اپنی زبان کے ساتھ احسان کریں گے, ورنہ ہم اپنی زبان کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے. احسان کیا چیز میں ہے؟ احسان تو یہ ہے کہ ہم جانور کو جب ذبح کریں تو اس کے ساتھ بھی احسان کریں. احسان کس صورت میں؟ صحیح مسلم کتاب الصید والذبائح کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 1955 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے. ہر چیز کے ساتھ احسان کیا جائے, یعنی جو جس کے لائق ہے, جس طریقے سے لائق ہے, جس میدان میں ہے, ہم اس میدان میں اس پر احسان کریں. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ, کہ جب تم قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح, جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے, اس کو تکلیف میں نہ ڈالے, اس کو آرام پہنچائے. وہ جانور کو جو ذبح کر رہا ہے اس کو آرام دے. احسان کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی استعمال کیا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے ساتھ احسان نہیں کرتے, چھری وغیرہ کو تیز نہیں کرتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قصاب کہا جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جانور کے سامنے ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں. ان کا طریقہ صحیح نہیں. یہ جانور کے ساتھ احسان نہیں ہے. جانور کے ساتھ ذبح میں احسان تو یہ ہے کہ ہم اپنی چھری کو تیز کر لیں اور اسے تکلیف نہ پہنچائیں. احسان, ارے ہر چیز میں احسان ہے, کیا چیز میں احسان نہیں ہے؟ آپ اپنی زندگی میں دیکھیے, معاشرے کے اندر احسان, اور معاشرے کے اندر احسان کیا ہوگا؟ سب سے اہم چیز ہے کہ آدمی جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کے, اس کے ساتھ احسان کرے. آدمی شادی شدہ ہے, اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرے. احسان کی صورت کیا ہوگی؟ ہم اس کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کریں, ہم اس کے لیے کپڑے وغیرہ کا انتظام کریں, ہم اس کے چہرے پر نہ ماریں, اسے گالی نہ دیں, اس کو اپنے گھر سے مار کر نہ بھگائیں, اس کی عزت کریں, اس کا احترام کریں. یہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. اس کے ماں باپ کو نہ گالی دیں, اس کو پریشان نہ کریں, بلکہ حکمت کے ساتھ اسے سمجھاتے رہیں. یہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنن ترمذی حدیث نمبر 1162, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم, تم میں کا مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. تم میں کا بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے, اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہے, اس کے ساتھ اچھے سلوک کرتا ہے. یاد رکھیے اس کے بھی حقوق ہیں. آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, سورہ
بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ عورتوں کا بھی حق ہے مردوں پر، کہ مردوں کو چاہیے، شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں اس کی کوئی چیز ناپسند لگتی ہے تو دوسری چیز ہو سکتا ہے تمہیں پسند آ جائے، اس لیے تم اس سے ناراضگی کا اظہار نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھے۔ بیویوں کے ساتھ احسان کی صورت تو یہ ہے، اگر کسی آدمی کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انصاف کی صورت میں رکھنے کے لیے کہا ہے، یہ ضروری نہیں، اسلام کا حکم واجبی نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو 4 شادی کرنی چاہیے، بلکہ انصاف کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہے، جو انصاف کی طاقت رکھتا ہے، وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہاں بھی احسان کا لفظ استعمال کیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 128 کہ اگر کسی عورت کو پتا چلے کہ اس کا شوہر اس سے ذرا نافرمانی کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ کسی اور بیوی کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے، تو وہ صلح کر لے، صلح بہتر ہے۔ اگر اللہ نے استعمال کیا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو، یہ زیادہ بہتر، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ احسان کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگ یتیموں کے ساتھ احسان کریں، مسکینوں کے ساتھ احسان کریں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے، ہر ایک کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ احسان کرے، اپنے نوکر کے ساتھ احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ احسان کا معاملہ لین دین میں بھی رکھے، ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، اس کو منع کیا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، سورہ کہف سورہ نمبر 18۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ مال خرچ کرے تو وہاں بھی احسان کا رویہ اپنائے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195۔ احسان تو وہاں بھی ہے جب آدمی دعوت و تبلیغ کرے، اچھے طریقے سے دعوت و تبلیغ کرے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو گویا کہ احسان کا معاملہ ہر چیز میں ہے کہ آدمی ہر چیز کے ساتھ احسان کرے اور اچھے طریقے سے رہے۔ اگر آدمی اس طریقے کو اپناتا ہے اور ہر چیز میں احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ مال خرچ کرے وہاں بھی احسان کرے، غصے کو پی جانا گویا کہ یہ احسان کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ بھی احسان کرنا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین۔ میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کس طریقے سے، چپکے سے بھی اور دکھا کر کے بھی، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ احسان ہر چیز میں ہے، اس لیے تو کہا گیا اس آیت میں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 77 کہ تم احسان کرو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ آدمی دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرے، وہ کس طریقے سے؟ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ۔ نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ برائی کو آپ اچھائی کے ذریعے بدل ڈالو، یہ کہا جا رہا، ابھارا جا رہا، میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو وہ ہمارا جگری دوست ہو جائے گا، تو وہ بھی احسان ہے۔ احسان برابری کا نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرے تو ہم بھی احسان کریں۔ سب سے بڑا احسان تو یہ ہوگا کہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے پھر بھی ہم اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2558، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے چند رشتہ دار ہیں، میں اس کے ساتھ اصلہم ویقطعونی، میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہوں لیکن وہ رشتے ناطے کو کاٹتا ہے، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، میں اس کو درگزر کرتا ہوں، وہ مجھ کو معاف نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہوگا اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن وہ رشتہ دار اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ نبی نے کیا کہا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بات سچی ہے تو گویا کہ تم اس کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ایک مددگار کو، فرشتے کو تمہارے ساتھ لگا دے گا جو تمہارے ساتھ ہمیشہ لگا رہے گا۔ غور کیجئے احسان کتنی اہم چیز ہے۔ تو گویا کہ احسان بہت جامع لفظ ہے، وہ اچھے اعمال پر محیط ہے، اچھے اقوال پر محیط ہے،
اور ہر چیز میں احسان کا مطالبہ کیا گیا ہے. آدمی اپنی زبان کے ساتھ احسان کرے, آدمی اپنی اولاد کے ساتھ احسان کرے, آدمی اپنی بیوی کے ساتھ احسان کرے, آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے, آدمی اپنے مال کے ساتھ احسان کرے کہ مال کو صحیح راستے میں خرچ کرے. تو گویا کہ احسان کا لفظ ہر چیز پر محیط ہے. آدمی اپنے نوکر کے ساتھ احسان کرے, آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے, آدمی یتیموں کے ساتھ احسان کرے, آدمی مسکینوں کے ساتھ احسان کرے. تو گویا کہ احسان کا خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کے لفظ کو مختلف جگہوں پر مختلف معنی کے لیے استعمال کیا ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے پر زیادہ ابھارا ہے کہ آدمی بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرے, اس کی دیکھ بھال کرے, کیونکہ وہ بڑھاپے میں محتاج ہیں. کس کے محتاج ہیں؟ ہمارے محتاج ہیں. جب ہم بچے تھے تو ہم کیسے تھے؟ ماں باپ نے پالا ہے, پوسا ہے, تکلیف اٹھائی ہے, تو کیا ہم ماں باپ پر احسان نہیں کر سکتے؟ دعا کرتے رہیں جو دعا سکھائی گئی ماں باپ کے لیے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں ان دونوں نے میری تربیت کی ہے. یہ سورہ اسراء کے اندر آیت ہے, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 24. ابھارا گیا ہے لوگوں کو کس طریقے سے وہ احسان کریں. تو احسان ہر چیز کے اندر ہے, جانوروں کے ساتھ بھی احسان ہو, دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی احسان ہو, اور جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ احسان کریں, اس کو معاف کریں اور اس کو درگزر کر دیں. تو یہ چیز احسان ہے. اہم چیز تو یہ ہے کہ آدمی اگر ان تمام چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے, اس سے محبت کرنے لگتا ہے. سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنے لگے تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. اس لیے ہم اور آپ عہد کریں کہ ہم ہر ایک کے ساتھ احسان کریں گے. ہم سے جو کوتاہی اور غلطی ہو رہی ہے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھ کر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. یہ ہوگا کہ ہم مانیں گے کہ یہ احسان ہوگا اپنے اوپر, اپنے نفس کے اوپر, کہ ہم نے اپنے نفس کے لیے تیاری کی ہے. احسان ہر چیز میں ہے, معاملات میں بھی احسان ہے, لین دین میں بھی احسان ہے. ناپ تول میں بالکل کمی نہ کریں. اگر ہم کمی کرتے ہیں اور جس کے حق میں کمی کیا جا رہا ہے تو گویا کہ اس آدمی کے لیے اللہ کے پاس ہم مال یوں ہی جمع کروا رہے ہیں. اگر ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو گویا کہ اس آدمی کے حق میں اللہ کے پاس مال ہمارے حصے میں سے کٹ کر جا رہا ہے. تو ہر چیز میں آدمی کو چاہیے کہ احسان کرے, ناپ تول میں کمی نہ کرے, پورا پورا تولے. ناپ تول میں پورا پورا کرتا ہے, ناپ تول میں کمی نہیں کرتا ہے, تو یہ چیز اچھی ہے اور یہ احسان ہے. تو گویا کہ احسان ہر چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو احسان کے معنی کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق دے, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے پڑوسی کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ, جس سے لین دین ہے اس کے ساتھ, جس سے ہمارے تعلقات نہیں اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.